یہ کیا بات ہوئی پروگرام میں ہوں عبدالستار خان. میرے ساتھ آج مہمان اکلوتے مہمان ہیں ضمیر حیدر صاحب جو سینئر صحافی ہیں اور ایک زمانے میں ایک معروف ٹی وی چینل میں پروگرام بھی کرتے تھے. پتہ نہیں کیوں پروگرام بند ہو گیا, مجھے نہیں پتہ, اس کا بعد میں بات ہوگی کہ دھرنا ختم ہوا اور تدفین بھی ہو گئی. لیکن یہ دھرنا جو شیعہ کمیونٹی کا دھرنا تھا, یہ تاریخ میں بھی اس کا ایک ذکر ہے. 1980 میں ایک تاریخی محاصرہ ہوا تھا جسے اسلام آباد محاصرہ کا نام دیا ہے, سیج آف اسلام آباد. جب اسلام آباد پہ پاک سیکریٹریٹ پہ قبضہ ہو گیا تھا شیعہ کمیونٹی کا, اس وقت معاملہ تھا زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس. ضیاء الحق کے دور کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس وقت ایک ISI کے تھے بریگیڈیئر ترمیزی صاحب, جن کی کوششوں کی وجہ سے وہ درمیانی رابطہ بنے اور یہ ضیاء الحق صاحب کو وہ ترمیم کرنی پڑی جس کے لیے شیعہ کمیونٹی کا دھرنا تھا. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ لشکر جھنگوی, جب بھی اپنا ہزارہ کمیونٹی کی بات ہوتی ہے, جب بھی ہزارہ کمیونٹی دہشت گردی کا نشانہ بنتی ہے تو لشکر جھنگوی کا ذکر آتا ہے اور لشکر جھنگوی اس کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ لشکر جھنگوی جو ہے وہ پیداوار ہے پنجاب کی, جہاں پر وہ پروان چڑھی اور جوانی کو دیکھا اور ابھی تک جوانی کو دیکھ رہی ہے. لیکن کارروائیوں کے لیے انہوں نے بلوچستان کا انتخاب کیا اور بلوچستان میں بھی ہزارہ کمیونٹی کا انتخاب کیا, معصوم لوگوں کا انتخاب کیا. اس پہ بھی بات ہوگی اور یہی بات کریں گے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں کیا کر رہا تھا جب لشکر جھنگوی پروان چڑھ رہی تھی. اور ایک عجب بات ہے کہ اسی کاؤنٹر ٹیررزم کے سربراہ وہ اس وقت IG بلوچستان ہیں. اس کے علاوہ بات ہوگی کہ سمیع الحق صاحب, مولانا سمیع الحق صاحب نے اپنے آپ کو امن مذاکرات سے باہر کر لیا, اس کی وجوہات پہ بات ہوگی. ضمیر حیدر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ضمیر حیدر صاحب, آپ کو یاد ہوگا شاید وقت آپ گراؤنڈ پہ رپورٹنگ کرتے تھے, اب بھی گراؤنڈ پہ رپورٹنگ کرتے ہیں نا, آن گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں نا؟ جی بالکل, اب بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, رپورٹر ہی رہتا ہے, یہ تو بات ہے, چاہے وہ اینکر ہو جائے کچھ ہو جائے, وہ رپورٹر ہے تو رپورٹر ہی رہے گا. تو جو میں نے شروع میں اپنی بات کی تھی, اوپننگ کی تھی کہ 1980 میں ضیاء الحق کے دور میں ایک تاریخی دھرنا ہوا تھا, وہ بھی شیعہ کمیونٹی کا ہوا تھا اور محاصرہ ہوا تھا. آپ اس وقت کہاں تھے؟ میں اسلام آباد میں ہی تھا. میں نے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک ہاکی گراؤنڈ ہوتا تھا, اب تو وہاں پہ 7th ایونیو گزر رہی, وہاں سے ہاکی گراؤنڈ ہوتا تھا اور وہ بہت بڑا گراؤنڈ تھا G7 اور G6 سیکٹر کے درمیان میں. اور وہاں پہ انہوں نے بہت ایک بڑا ایریا کور کیا, 1 لاکھ افراد کا شامیانے لگا کے, اور بہت بڑا ایک تھا. اور اس کے بعد پھر آپ کو اگر یاد ہو کہ جب وہ بڑھ رہے تھے سیکریٹریٹ کی طرف, تو وہاں سے شیلنگ میں ان کا ایک جو ساتھی تھا, ایک وہاں پہ وہ ایک شیل لگنے سے وہاں پہ شہید بھی ہوا. اور ابھی بھی جب بھی وہاں سے جلوس گزرتا ہے محرم کا, تو وہاں پہ وہ رک کے فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے لیے. تو وہ ایک بڑا یادگار واقعہ تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ منظم ہی رہنا چاہتے تھے اس وقت, جہاں تک مجھے یاد ہے. میں چھوٹا تھا کافی, جو کہ آپ شاید نہ مانے, لیکن میں تھا. تم ضمیر حیدر صاحب آپ کبھی چھوٹے بھی تھے؟ بالکل. تو وہ ستار خان جب سیکریٹریٹ پہ انہوں نے قبضہ کیا, تو وہ ایک ہیڈ لائن تھی, انٹرنیشنل ہیڈ لائن, کہ پاکستان کا جو ہارٹ تھا بیسیکلی, جہاں سے پوری مشینری پاکستان کی چل رہی تھی, آفیشیل مشینری کا گڑھ تھا سیکریٹریٹ, اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور ایک دن کے لیے اس کو بالکل پیرالائز کر دیا گیا تھا. تو وہ ایک واقعہ تھا. لیکن بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ سیکٹیرینزم جو ہے وہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو مجھے ایک شخص اس وقت یاد آ رہا ہے, وہ ابھی بھی زندہ ہے, اس کا نام ہے چاچا لائیا. فیصل آباد کے پاس ایک گاؤں, چاچا دوبارہ بتائیں. چاچا لائیا. اچھا, وہ سنی, یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, جو بھی ہے, لیکن وہ سنی. اور اس میں آپ کو یہ اس بات میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ سیکٹیرینزم کہاں سے آ گیا, جو کہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ذات برادری جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ سمجھی جاتی تھی, اور شیعہ سنیوں کی آپس میں شادیاں بھی ہوئی ہوئی ہیں, اور انٹر میرجز ہوئی ہوئی ہیں, اور ابھی بھی ہوتی ہیں, ابھی بھی ہیں. لیکن اب خوف کے اندر رہتے ہیں لوگ. اس وقت وہ چاچا لائیا کا میں آپ کو بتاؤں کہ چاچا لائیا جو ہے وہ 11ویں شریف کا ختم بھی دیتا ہے, مزدور آدمی. لیکن میں نے جب بہت بچپن میں دیکھا ان کو, تو بچپن کا ذکر آپ بار بار نہ کریں. میں دیکھیں نا, میں چھوٹا تھا, میں بچپن کا ذکر آپ بار بار نہ کریں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اب بہت بزرگ ہو گیا, اور ابھی بھی اس وقت وہ میرا خیال ہے کہ گاؤں میں, یا وہ کیونکہ جو ٹالی کا درخت تھا وہ تو اب سوکھ گیا تھا, تو اس کی جگہ وہ نیم اس نے لگائی تھی, تو اس کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہوگا چارپائی پہ, بہت موٹی سی اینکیں لگا کے. اور وہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے, کیونکہ وہ خبریں بہت شوق سے سنتا ہے اور دیکھتا ہے خبریں,
تو میں اس پہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ جب 10ویں محرم کو تعزیہ نکلتا تھا اس گاؤں میں تو وہ تعزیہ اٹھایا کرتا تھا. ابھی بھی جب تک اس میں صحت تھی طاقت تھی تو وہ تعزیہ اٹھایا کرتا تھا. اس کا شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں تھا, سنی تھا وہ. سنی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب اس معاشرے میں یہ چیز جو ہے وہ اس طرح گھس گئی ہے جس طرح ایک ناسور جو ہے وہ آ گیا ہوا ہے, ایک وائرس کی طرح پھیل رہا ہے یہ. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بڑی خطرناک چیز ہے. روکنے کی جسارت کر سکتا ہوں, کیوں مہمانوں سے میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ کو روکنے کی جسارت کر سکتا ہوں. بالکل بالکل. روکنے کی جسارت کی جو کوئی وجہ ہوگی تب میں جسارت لینے کی کوشش کر رہا ہوں. میں ضمیر حیدر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اوپننگ میں نے بات کی تھی کہ لشکر جنگوی کا جو گڑھ ہے, جہاں سے وہ نکلی ہے, جہاں سے وہ ان کے وہ پودے نکلے ہیں, جہاں سے انہوں نے پروان چڑھے ہیں, وہ ہے پنجاب. اب ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ واردات کے لیے, اپنی وارداتوں کے لیے انہوں نے کیا بلوچستان کا انتخاب, اور وہاں بھی ایک معصوم ایک کمیونٹی ہے, ہزارہ کمیونٹی ان کو ٹارگٹ کیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک صوبے کی پیداوار ہے, وارداتیں وہ دوسرے صوبے میں ایک مخصوص صوبے میں جائے کرتے ہیں اور اس کی جو ہے ذمہ داری بھی قبول کر لیتے ہیں. نہیں ویسے ستاخن پریزنس تو ان کی سندھ میں بھی ہے, کراچی میں بھی بہت سارے واقعات ہوئے جس میں لشکر جنگوی نے کلیم کیا جو شیعہ لیڈرز مارے گئے ہیں. پھر گلگت میں جو واقعات ہوتے رہے ہیں وہاں پہ بھی انہی کے آف شوٹس تھیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پہلے لشکر جنگوی نہیں تھی, یہ پہلے یہ کچھ اور تھی جو بینڈ آؤٹ فٹ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے ایک نیا نام سے رجسٹر کر کے لشکر جنگوی بن گئی. اور آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ آپ لاہور میں رہ کے آپ نے رپورٹنگ کی. آپ نے کیسے یہ اندازہ کر لیا کہ آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے, مجھے پتہ ہی نہ ہو. نہیں میرا اندازے میں بات اندازہ ہے, لیکن آپ کو اپنے اندازے پہ یقین محکم ہے. ہاں بالکل, کہ میرا اندازہ تو آپ کا اندازہ, کہ آپ نے جو رپورٹنگ کی ہے پنجاب میں رہ کے, لاہور میں خاص طور پہ رہ کے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس طرح پنپتی رہی, پلتی رہی, اور ساری دنیا نے اس وقت دیکھا کہ کون کون سی پارٹیاں ان کو اپنے مفادات کے لیے جو ہے ان کو پالتی رہیں. پارٹیاں, اور ابھی بھی اگر آپ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں, سیاسی جماعتیں جو مین سٹریم کی سیاسی جماعتیں تھیں, بالکل بالکل. اور ابھی بھی جو پچھلے انتخابات تھے اس میں بھی ایک باقاعدہ جو سابق حکومت میں بھی وزیر تھے ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ ان کو جا کے بولو کہ بھائی ہمیں الیکشن میں سکون سے ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے, ہمیں دیا جائے. باقی سارے اگر وہ تھریٹ تھی نہیں, اگر وہ وزیر جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے, وہ جو وزیر تھے ان کو جب یہ کہا گیا کہ ان کو جا کے آپ کہیں کہ ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے, ہمیں الیکشن لڑنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھیڑنا کچھ نہ, ہم نے جلسے کرنے ہیں, بڑے بڑے لوگ اجتماع کرنے ہیں, ہم نے ووٹ مانگنے ہیں, ہم نے اپیل کرنا ہے لوگوں کو, تو اگر آپ بیچ میں آئیں گے تو لوگ ہمارے جلسوں میں نہیں آئیں گے. لیکن میری بات سنو, ان ریٹرن انہوں نے کیا کہا, ان کو ریٹرن بھی تو کہا ہوگا نا, آپ ہمیں یہ فیور دے دیں, ہم آپ کو یہ فیور دے دیں. انہوں نے جب کہا کہ ہم پاور میں آ جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے, آپ کو کمپنسیٹ کیا جائے گا, آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا, جو آپ کی دلی خواہشیں ہوں گی وہ پوری کر دی. اب یہ تو میں نہیں کہتا کہ ساری ان کی دلی خواہشیں پوری کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہوگا, لیکن انہوں نے آفٹر آل بارگین جب کرتے ہیں نہیں تو اس میں کیا یہ بھی تھا کہ جی لین دین تو ہوتا ہی ہے. اس میں کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہم آپ کے علاقے میں کچھ نہیں کریں گے, پنجاب میں کچھ نہیں کریں گے, کہیں اور جا کے کریں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھ لیں. اب دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً, کیونکہ اگر وہ بلوچستان میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ وارداتیں کر رہے ہیں اور پھر دیدہ دلیری سے مانتے بھی ہیں کہ ہاں ہم نے کیا. بریک پہ چلا جاؤں, آپ کو اعتراض کوئی نہیں؟ نہیں بالکل, یہ آپ کی ضرورت ہے. جی بریک پہ چلتے ہیں, اسٹے ود اس. خوش آمدید. ضمیر جعفری صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی. میں ابھی جعفری نہیں بنا, ابھی میں صرف ضمیر حیدر ہی ہوں. میرا پتہ نہیں کیا, مجھے پتہ نہیں چلتا, میں ارشد شریف کو ارشد پرویز کہتا ہوں, کچھ اور سے ضمیر حیدر کو ضمیر جعفری کہہ دیا. آپ نے کیا ابھی تک جعفری؟ یہاں پہ لوگ گریجولی کچھ نہ کچھ بنتے ہیں نا, تو میں ابھی جعفری نہیں بنا. ابھی نہیں بنے آپ کو بننا بھی نہیں چاہیے. حیدر میں ہی کافی زور ہے, کافی طاقت ہے. اور ضمیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ جس آپ بات کر رہے ہیں نا جن دو پارٹیوں کے درمیان, کے لشکر جنگوی درمیان اور اس وقت کی جو حکومت تھی, پنجاب کی حکومت تھی, اس کے اہم سربراہ کے درمیان. لیکن اس میں ایک اور بات ہے جو تاریخی طور پر, میں اگر آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بات میں نے کیوں کی, یہ ایک باقاعدہ مجھے ڈپلومیٹک نے بتایا, ڈپلومیٹک سورسز میں آپ کو یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے بتایا, میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اور یہ الیکشن سے چند دن پہلے انہوں نے بتایا. اگر آپ ان کی بات, اگر آپ ان کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے تو کیا آپ مجھ سے امید کرتے ہیں کہ میں آپ کی بات کو یقین کرنے یا نہ کرنے پہ تیار ہوں گا؟ دیکھیں, جب انہوں نے الیکشن سے پہلے جب یہ انہوں نے بات مجھے بتائی کہ یہ ہو چکی بھی ہے, ڈیل ہو چکا ہوا ہے, آپ دیکھیے گا اٹ ول بی
complete peaceful election जो in उस Punjab. वक्त इलेक्शंस की अब जो वो- इलेक्शन की और सूरत उसके हाल से बाद पता जब चलता सामने है आई, कि जब उनका बात सॉफ्ट इलेक्शन जब हुआ तो फिर उनको सामने पता आ वहाँ गया। से वो उन चीज़ें का अंदाज़ा हो जाता है कि कितने आराम से इलेक्शंस रैलीज हो रही थी, वो कर रहे थे पंजाब में खास तौर पे एक दो के साथ। बाकी सूबों में तो किसी को इस तरह से वो करने नहीं दिया गया। तो उसमें मैं ये बात करना था कि जिस लश्कर जंगी की बात करते हैं उसी के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि एक जगह इन दो जमातों के दरमियान कुछ तय होता है, अंदरूनी खाना तय होता है ना, क्योंकि ड्राफ्ट थोड़ी है, MOU थोड़ी है जो साइन हुआ हुआ है, जिसका डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा, हम नाजरीन को भी दिखा रहे होंगे, आपसे भी बात कर रहे होंगे। लेकिन इसी लश्कर के जंगी के साथ इनके जो रूए रमा हैं लश्कर जंगी के, उनका नाम है मलक इसहाक। अब मलक इसहाक से जो मेरे पास इतला आता है कि मलक इसहाक के साथ भी जब वो दौरान असीरी उनके साथ भी कोई गुफ्तो शनीद होती रही थी, वो भी इन्हीं की होती रही थी, पंजाब हुकूमत की होती रही थी, जिसकी तरफ आपका इशारा था। अब उसमें ये कहने का मतलब है वो क्यों हो रही थी, वो इसलिए नहीं हो रही थी कि उसमें इलेक्शन नहीं था। ये काफ़ी अरसा ये सिलसिला चलता रहा। उसमें ये था कि इनको खदशा था कि शरीफ बरादरान को खदशा है मलक इसहाक की तरफ से, क्योंकि जो पहला टेन्योर गुजरा था मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, उसमें ये हुआ था कि 40-50 के करीब लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा के कोई पुलिस इनकाउंटर में बंदे मारे गए थे, जिसको फेक पुलिस इनकाउंटर कहा जाता है। तो वो दिल में बात रख के बैठे हुए थे मलक के साथ। तो इनको भी खदशा था कि शहबाज शरीफ बहुत एग्रेसिव था, वो एग्रेसिवली चले, लेकिन बाद में उनको खदशात भी लाहक हो गए कि मलक इसहाक साहब जो उस वक्त भी जेल में थे, आज भी जेल में हैं, तो उन्हें खदशा था कि मलक इसहाक साहब ने भी कहीं से ये कहा था कि जी आपने इन बच्चों को मारा है, नाजायज़ मारा है, और फिर देखी जाएगी, फिर पेबैक टाइम आएगा। हाँ, देखी जाएगा, मतलब आप समझते हैं ना। अब देखी जाएगा जवाब में इन्होंने पार्लेज नेगोशिएशन शुरू की कर दिए कुछ दरमियानी लोगों की वजह से। जो दरमियानी लोग थे जो यहाँ भी थे, इनके साथ भी उनका एतमाद का रिश्ता था, और लश्कर मलक इसहाक के साथ भी एतमाद का रिश्ता था। लेकिन ये बात बन नहीं रही थी, कभी मलक इसहाक मान जाते थे, कभी नहीं मानते थे। तो एक जगह तो ये अपनी एक इस तरह की डील करते हैं, लेकिन दूसरी जगह अपनी जान को इनको ख़तरा वहीं से है जहाँ से अपना हजारा कम्युनिटी को है। बिल्कुल देखें, लेकिन अब बात यह है कि ये तो चलें पुरानी बातें होगी, अभी तक चल रही हैं। नहीं, आज में मैं मानता हूं कि चल रही होंगी नेगोशिएशन, कहीं ना कहीं ये बात चल रही होती है, क्योंकि इनका एक राउंड नहीं हुआ था, इनके बेशुमार राउंड हुए थे। जेल में मुलाकातें होती थी, दरमियानी लोग जिनका मैंने जिक्र किया वो जेल में जाके मलक इसहाक से गुफ्तगू करते थे, और बाद में आके इनको बताया जाता था कि जी मलक इसहाक साहब तो टल नहीं रहे, या मलक साहब मान रहे हैं, या मलक साहब फिर दोबारा मुकर गए। तो ये दो पैरेलल चीज़ें हैं ना। देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी और एक मजहबी ग्रोह या मजहबी जो भी आप समझ लें कि एक आउटफिट जो है उसके दरमियान था। अब जो सूरत हाल है वो ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सेक्टेरियन जो बढ़ती हुई वायलेंस है, सेक्टेरियनिज्म, इसको किस तरह अरेस्ट किया जाए इस सिचुएशन को, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए निस्बतन। अगर आप समझें कि तालिबान वो भी यकीनन है एक बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन ये जो है क्योंकि ये किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं रूट्स जो हैं वो लेफ्ट राइट पे जाके मिलती हैं। अब लश्कर जंगवी अगर अपनी वारदातें जाके बलूचिस्तान में कर रहा है तो तालिबान की भी सपोर्ट है उनको, तालिबान के साथ भी वो मिले हुए हैं, क्योंकि वो एक जो उनका जो अच्छा ज़मीर, यहाँ पर जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वहाँ पर मुझे एक और चीज़ जो है ना मेरे ज़हन में आ रही है। जो इफ़ेक्टिव इदारा है वो अब तक कहा जा रहा था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो कि पहले CID हुआ करता था पंजाब। अब मैं आपको, मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पिछले कुछ सालों से क्या करती रही है, वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का काम नहीं कर रही थी वो, बल्कि बड़ी अचंभे वाली बात है कि वो काम क्या कर रही थी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो कर ये रही थी कि चीनी के निर्ख, चीनी का बहरान आया हुआ है, वज़ीर आला पंजाब, खादमे आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं कि यार चीनी का बहरान। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट रोज़ाना बुनियाद पे जो डेली डिस्पैच रिपोर्ट होती है उसमें चीनी के निर्ख भेज देते थे कि ये चीनी का निर्ख इस इलाके में ये है, इस इलाके में। दूसरी एक चीज़ है बिजली का लोड शेडिंग। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जब बिजली की लोड शेडिंग की रिपोर्ट भेज रही है वज़ीर आला पंजाब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, और अपना चीनी के निर्ख भेज रही है कि इन इलाकों में चीनी इस हिसाब से बिक रही है। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का काम ये तो नहीं था कि वो चीनी के निर्ख की रिपोर्ट भेजे। अब खादमे आला साहब जो वो भी सतार खान, अगर चीनी कम हो जाती तो दहशतगर्दी बढ़ जाती। देखें, जितना मीठा डालेंगे उतना
مطلب جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا زیادہ ہوگا تو چینی، اور اگر بجلی نہیں ہوتی تھی تو پھر دہشت گردی بڑھتی. اب یہ کہ آپ معرفت کی باتیں شروع کر دیں کہ چینی کا ٹیررزم کے ساتھ کیا تعلق ہے جی. چینی کے جب ان کو کاؤنٹر ٹیررزم اگر ان کو کسی کام پہ لگایا تو کچھ سوچ سمجھ کے لگایا ہوگا. خادم اعلیٰ صاحب نے ان کو کام پہ لگایا تھا کہ مجھے سیکٹیرینزم پہ رزلٹ چاہیے. اس کے بعد خادم اعلیٰ صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ خادم اعلیٰ صاحب انہیں روک سکتے تھے کہ یار ڈیلی ڈسپیچ رپورٹ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میرے پاس بھیج رہا ہے, بجلی کے نرخ, بجلی کی صورتحال بتا رہا ہے, لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بتا رہا ہے اور چینی کی نرخ بتا رہا ہے مجھے. تو خادم اعلیٰ صاحب کہہ سکتے تھے کہ جناب آپ صاحب نے سیاست کی ہے, کوئی آلو چھولے کی ریڑھی تو نہیں لگائی رکھی انہوں نے اتنا عرصہ. خادم اعلیٰ سیاست میں کچھ خادم اعلیٰ سمجھ کر یہ خادم اعلیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ بتاتے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ آپ کر کے رہے ہیں, آپ نے تو ٹیررسٹوں پہ اپنا وہ کرنا ہے, آپ نے تو سیکٹیرینزم پہ نظر رکھنی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بجلی پہ نظر رکھ رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ پہ رکھ رہے ہیں, چینی پہ نظر رکھ رہے ہیں. یہ کور آپریشن بھی تو ہو سکتا ہے. آپ کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی صرف چینی پہ کور آپریشن, یعنی کہ یہ بہت بڑا ایک آپریشن تھا, سی اے اے کا آپریشن تھا, ایف بی اے کا آپریشن تھا, کور تھا, ایک اور کور تھا, پھر اس کا چینی کا کور تھا, پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کور تھا. اور ایک اس میں انٹرسٹنگ بات ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جب بجلی لوڈ شیڈنگ کی رپورٹ کر رہا تھا وزیر اعلیٰ کو, جب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ چینی کے نرخ بھیج رہا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو, اس وقت آپ کو پتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا سربراہ کون تھا؟ آئی جی بلوچستان. کیا بات ہے, یہی آئی جی بلوچستان مشتاق سکھیرا صاحب جن کے صوبے میں لشکر جھنگوری دندناتی پھر رہی ہے, یہی آئی جی بلوچستان مشتاق سکھیرا صاحب اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے پنجاب میں. ان کو پالا نا, یہاں پہ چینی کھلا کھلا کے پالا, میٹھا کیا. اب دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا, پنجاب میں میٹھا کیا اور وہاں پہ کڑوا کر دیا, کڑوا پن نکل رہا. لیکن ہونا کیا چاہیے تھا اگر اصولاً دیکھا جائے ضمیر, ہونا یہ چاہیے تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو جو شخص لیڈ کر رہا تھا, جو اس کا سربراہ تھا, وہ جتنا عرصہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں رہا اور لشکر جنگوی کا اس کا تھا, اس کو وہ آئی جی بلوچستان لگا جائے, اس کی ایکسپرٹیز کا لیول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم سے کم یہ سچویشن نہ ہوتی. سچویشن ضرور ہوتی لیکن یہ سچویشن نہ ہوتی. وہاں کوئی ایسے آئی جی لگے ہوتے جنہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں کبھی سرو نہ کیا ہوتا تو بات تھوڑی سی سمجھ میں آ رہی ہوتی. لیکن اس وقت بات, لیکن یہ دیکھیں, میں آن دا سیریس نوٹ ستار خان, یہ سچویشن جو ہے نا اتنی اب آسان نہیں رہی. آپ ایک آئی جی کو بلیم نہیں کر سکتے, وہ آئی جی بلوچستان ہے. میں بلیم نہیں کر رہا, میں اتفاقات کے ایک عجیب کھیل کی بات کر رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بلوچستان میں بیٹھے ہیں اور ان کے صوبے میں وہی ایک بینڈ آؤٹ فٹ جو ہے وہی زیادہ ایکٹیو ہے اور ایک معصوم ہزاروں کو مار رہی ہے. یہی بات ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب اتنی آسان نہیں ہیں. تو کیا کہا جاتا تھا جب اینکر تھے تو کیا, جب بریک لیتے تھے تو کیا کہتے تھے, ذرا کہہ دیجئے آج بھی. ٹائم فار اے بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک کے دوران نا میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب میں ملک اسحاق لشکر جنگوی کی اور جو حکمران جماعت ہے ان کے درمیان جو خفیہ ملاقاتیں خفیہ لوگوں کے تھرو ہو رہی تھی, تو اس وقت ملک اسحاق جیل میں تھے. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, میں پرزیوم کرنے کی آپ اجازت دیں گے کہ اس وقت مشتاق سکھیرا صاحب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. ان کے علم میں تو یہ بات ہوگی نا کہ وہ کہاں سے کدھر نکل رہے ہیں. نہیں, یہ جو دو حکمران جماعتوں کے خفیہ رابطے ہو رہے تھے اپنی جان بخشی کے لیے, یہ لوگ کر رہے تھے کہ یہ کوئی تحفظات تھے شریف برادران کے جو مانگا جا رہا تھا ان سے, تو میرا خیال ہے کہ میرے خیال میں ان کو اس چیز کا علم ہوگا. لیکن ستار خان, مشتاق سکھیرا صاحب کو ابھی بھی ایک دلیر پولیس آفیسر کے طور پہ جانا جاتا ہے. میں ایک آپ کو بات بتا دوں, یہاں پر تو میں آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں. اور ان کو بلوچستان میں بھی جب پوسٹ کیا گیا تو انہی وجوہات کی بنا پر کیا گیا. اور میں آپ سے میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت کچھ ذرا زیادہ حیرانگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس طرح کے دلیر, اس طرح کے انٹیگریٹی والے, اس طرح کے وہ افسر جن کی آپ مثال دے رہے ہیں, ٹی وی میں بیٹھ کے مثال دے رہے ہیں, اور اس مثال دینے کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں. جب اس طرح کے سربراہ, جب کاؤنٹر ٹیررزم کے سربراہ جب وہ چینی کے نرخوں کے اوپر چلے جاتے ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی رپورٹیں بھیجنی شروع کرتے ہیں, تو عجیب سا نہیں لگتا؟ اب یہ کوئی اور پولیس افسر ہوتے نا جن کے بارے میں ہم مثالی طور پہ بات نہ کر رہے ہوتے تو بڑا عجیب سا لگتا. انٹیگریٹی, دلیر اور نڈر, اس سے انٹیلیجنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آگے بات کریں اگین, لاؤ ہاتھ میں لاؤ یار, بات آپ نے کی کہ اس کا انٹیلیجنس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک بات. دلیر ہونا, نڈر ہونا تو ایک اور چیز ہے, یہ صفتیں کچھ اور ہیں,
इंटेलिजेंस बिल्कुल, और बिल्कुल। एक खास तरह की निगाह रखना, बिल्कुल, और एक खास तरह का ये क्या होता है वो रखना, वो एक और चीज देखिए है। ये आपकी बिल्कुल। बात और ठीक है। जरूरत से ज्यादा अच्छा, इस दलेर वक्त- बनना बेवकूफ़ी भी होती है। अगर आपको मतलब बुजुर्ग ये कहते थे कि जरूरत से ज्यादा दलेर बनना बेवकूफ़ी होती है। तो मुझे बातों बातों में ना एक और चीज़ याद आ गई कि एक ज़माना जो पहला दौर था खादमे आला का, अभी वो खादमे आला नहीं बने थे, अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, पहला दौर, पहला फर्स्ट एवर, ये तो उनका 3rd टेन्योर चल रहा है ना, पहला जो दौर था उसमें खादमे आला को ज़रूरत थी कोई गुड गवर्नेंस का, इनको था गुड गवर्नेंस, अच्छे लोगों की तलाश थी। तो एक अच्छा बंदा नहीं मिल गया, इन्होंने उस अच्छे बंदे को अच्छा समझ के जो प्रोविंशियल इंटेलिजेंस आर्म होती है, स्पेशल ब्रांच, उनका सरबराह लगा दिया। वो सरबराह लगे थे, 1 महीने बाद उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर पंजाब से, मियां शहबाज शरीफ से, कि जनाब उस वक्त एक शख्स, एक मजहबी रहनुमा जो एक फ़िरका वारियत की जमात को लीड करता था, वो ज़ेर हिरासत थे। तो इन्होंने कहा कि जनाब अगर इनको हम छोड़ दें, मेरी इनसे बात होगी, मेरी इनसे डील हो चुकी है, अगर हम इन्हें छोड़ दें तो फ़िरका वारियत पे ये हमारी मदद करेंगे, पूरा ताउन हमें हासिल होगा। तो जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा छोड़ दे, तो दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसमें IB भी आती है, उस वक्त की CID भी आती है, ISA भी आती है, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मना किया था कि ये ना करें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब चूँकि उनसे बहुत मुतासर हुए थे, मुतासरीन में उनके थे, तो उनके कहने पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा अंडरस्टैंडिंग है ना, फ़िरका वारियत पर काबू, उन्होंने कहा ठीक है जी। महीने बाद क्या हुआ, महीने बाद वही मजहबी रहनुमाओं के जलसों में ना एक ख़ास फ़िरका के लोगों के बारे में काफर के नारे लगने शुरू हो गए। जंग में वो जलसा आप हुआ देखें था, ठीक कि है। और एक- फिर वही एक देखें, मजहबी रहनुमा वो- इस्लामाबाद में दाखिल होते हुए मारे भी गए। और देखें ये क्या था कि किस तरह के फैसले थे कि अगर इस तरह के पैसे के बाकी जो इंटेलिजेंस आर्म्स थी वो मना कर रही थी कि जनाब ये ना करें, और ये कह रहे थे कि नहीं, चूंकि उनकी डील हो चुकी है, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग दी है। तो इस पे लगता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब का जो पहला दौर था, गलतियां तो हो जाती होती हैं ना, अब पुरानी गलतियां दोहराते हुए हम भी अजीब से लग रहे होंगे। पुरानी गलती हो गई जिसकी वजह से खास फ़िरका वारियत अपने पूरे जुनून में आ गई, अब वो खुद भी उसमें फंसे हुए नहीं, हैं। लेकिन तो देखिए अगर हम अपना रुख चेंज करें, अपनी सिमत चेंज करें गुफ्तगू की, तो इस पे ना चलें। ज़मीर ये बताएं कि मौलाना समीउल हक साहब ने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया तालिबान के साथ मुज़ाकरात में। उन्होंने कहा जी मेरे साथ उनका इंटरव्यू हुआ था, बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था, पहले दिन से कहा था, मेरे पास ना मैंडेट है, ना मेरे पास मेरी स्वाबदीद पे कोई चीज़ है, ना मेरी मर्ज़ी पे ये चीज़ है, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उस पर मुझ पर एतमाद उन्होंने किया हुआ है। तो क्या कहेंगे कि मुज़ाकरात के लिए कभी संजीदा हुए भी थे कि नहीं हुए थे? देखिए, पहले तो सतार खान जो आपने बात की ना कि डिसएसोसिएट कर लिया, उसके लिए लाजिम होता है कि पहले एसोसिएट हो, ठीक है। नहीं तो आप क्या कहते हैं कि समीउल हक साहब देखिए उस तरह अपनी तरफ से एसोसिएट जबरदस्ती हो जाते हैं, उनको बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया, उनके साथ मुलाकात हुई, टीवी ने दिखाया। खान 1 मिनट में देखें, मेरी बात सुने, थोड़ा सा पीछे चले जाएं। एक टाइम देखा, मैं पहले मेरी आपसे बात हो रही थी, जब पिछली बात आप करते, आप ना क्या करें, मैं करता चले जाए ना, कुछ महीना पहले चले जाए, महीना पीछे चले जाए, चंद महीने तक जा सकते हैं, सालों पे नहीं जा सकते आप। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये क्लेम किया कि जी हम बात कर रहे हैं। एक वक्त पे ये भी बात सामने आई कि शायद हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब को कह रही है कि मीडिएट करें बिटवीन तालिबान एंड द गवर्नमेंट। आई थी ना ये बात, मैं कुछ आई थी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ठीक है, हुकूमती जो ओहदेदार हैं, लेकिन उसके बाद बात क्या, वो भी तो कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब तो वो वजारत लेके खामोश हो गए और उन्होंने मौलाना समीउल हक पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जब नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने इसी चक्कर में कि जनाब मैं मुज़ाकरात में आपकी मदद करता हूं, मुझे 2-3 वजारतें दे दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने सिर्फ ये कहा है कि उनको वजारतें भी मिल गई और वो उसके बाद वजारतें मिल गई। दोबारा आप कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को JUI को वजारतें मिली, उससे पहले आपने वो तो बहुत अर्से से बात चल रही थी कि उन्होंने हुकूमत में शामिल होना है, लेकिन आपने जिक्र किया कि ये अमन मुज़ाकरात, तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात में वजारतें भी मिल गई। देखिए बहुत कुछ मिलता है। मौलाना समीउल हक क्या खाली हाथ जा रहे थे? मौलाना समीउल हक तो वजारत तो है ही नहीं, मौलाना समीउल हक के पास नहीं है, लेकिन और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है। नजर न आने वाली चीजों की बात ना करें आप, इनविजिबल की बात ना। मुझे विजिबल क्या है, मौलाना फजल रहमान अगर कुछ ले रहे मतलब देने के लिए तैयार थे हुकूमत को तालिबान और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात के हवाले से, तो मौलाना समीउल हक अगर तैयार थे तो उनका क्या इंटरेस्ट? भाई उनकी वजारतें कहाँ हैं? उनकी वजारत तो कोई है नहीं। ये वजारत तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं ना। बेलॉस आ रहे थे तो फिर बेलॉस होके करते ना, क्यों कह रहे हैं कि आप ज़मीर हैदर साहब आप ये कह रहे हैं कि तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात के बारे में भी बिहाइंड द सीन को डील होगी, वजारतें मिल गई। ओ अब हम आफ्ताब मोहम्मद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, फाटा पे इनकी नज़र है,
آفتاب محمد صاحب آپ یہ بتائیے کہ مولانا سمیع الحق صاحب کے ڈس ایسوسیٹ ہونے کے بعد طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کیا شکل بنتی جا رہی ہے، اور جب کہ پنجاب حکومت نے بھی ایک جو واقعہ ہوا ہے راولپنڈی میں اس میں جو ملزم نامزد کیا ہے وہ ملا فضل اللہ اور شاہد اللہ شاہد کو کیا ہے، تو جب ایک تحریک طالبان کے جو امیر ہے جن کو امیر المومنین بھی کہتے ہیں وہ ہلکے، جب آپ نے ان کو ایک ایف آئی آر میں نامزد کر دیا ملزم، تو نامزد ہوئے ملزم کے ساتھ مذاکرات کی کیا شکل ہے؟ مطلب مذاکرات تو اب بیتی کہانی ہوگی، اب تو گزشتہ سے پیوستہ ہو گئی۔ جی دراصل اس طرح ہے کہ گزشتہ دنوں جب یہ خبر سامنے آ گئی کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے جمعیت علماء اسلام جو سمیع الحق گروپ ہے اس کے سربراہ مولانا سمیع الحق کو یہ ٹاسک دے دی کہ طالبان سے جو مذاکرات کی پروسیس ہوں گے آپ اس میں حصہ لیں گے، یعنی آپ اس کے سربراہ ہوں گے اور آپ اس طرح معاملہ ڈیل کریں گے۔ لیکن گزشتہ دنوں جب سے یہ آرے بازار یا بنوں میں جو واقعات پیش آئے اور تحریک طالبان نے ان کی ذمہ داری قبول کر دی، تو اس کے بعد جو وہاں جا کر فوج نے جو شمالی وزان کے علاقہ ہند میں وہاں پر ریڈ کیا اور وہاں پر ایک کارروائی کی جسے آپریشن کا نام دیا گیا ہے۔ البتہ اسے آپریشن ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بس وہ ایک عارضی کارروائی تھی جی، اور جب سے بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے تو اس طرح کے رد عمل فوج بھی ظاہری بات ہے وہ تو ویسے چپ نہیں بیٹھے گی، وہ بھی اپنی کارروائی ہی کرے گی۔ جس کے بعد مولانا سمیع الحق نے جو اپنے ایک بیان جاری کیا اور اس میں کہا کہ میں نے حکومت نے مجھے تاج دیا تھا اور حکومت نے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے کہا تھا کہ آپ جا کر اس سے مذاکرات کا راستہ اپنائیں، مذاکرات کے لیے جو مذاکراتی عمل ہے اس کو آگے سے شروع کرے۔ لیکن جب سے ہی شمالی وزیرستان کے علاقے میں جو کارروائی کی گئی میں تو لہٰذا میں اس کی وجہ سے جو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور میں اب مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں رہوں گا۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بلیم لگایا کہ وزیر اعظم صاحب نے مجھے بار بار بلایا اور میں نے بار بار اسے کہا کہ آگے کیا کرنا ہے، آپ لوگ جو فوجی طاقت ہیں نہ آزمائیں، اور وہ اس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا تو میں آج سے الگ ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ آفتاب محمد صاحب آپ کی بات ہم نے سنی، ہمیں بریک پہ جانا پڑ رہا ہے، بریک جب ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے۔ لیتے ہیں بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ضمیر حیدر صاحب، ابھی ہم آفتاب محمد صاحب سے بات کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں، فاٹا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور وہ طالبان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ نظر ہے، ہم تو دور سے نظر رکھتے ہیں نا، دور سے، یہ قریب ہیں۔ تو یہ وہ بات کہہ رہے تھے کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ مولانا سمیع الحق کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ان سے بات ہوئی تھی، پوری سب کے سامنے اسکرین پہ آئی تھی بات، یا وہ دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی، اور یہ بھی میں بات اس لیے جانتا ہوں کہ میری سمیع الحق کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا اور وہ ان کی جو شکایات ہیں، آپ کہتے ہیں نا بے لوس، آپ کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، بے لوس ہونا ضرورت ہے اس وقت پہ، لیکن بے لوس کے علاوہ جو بات ہے کہ اگر آپ مجھے کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں، اگر آپ یہاں تک مجھے کہتے ہیں کہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر لیں، ایون دین میرے پاس کوئی تو مینڈیٹ ہونا چاہیے نا، میرے پاس میری صوابدید پہ بھی کوئی ہونا چاہیے۔ اگر آپ مجھے میرا انتخاب کرتے ہیں مینڈیٹ پہ آپ کو کیا چاہیے، چلیں مجھے ذرا ایکسپلین کریں مینڈیٹ میں کیا چاہیے؟ مینڈیٹ میں مجھے یہ آپ کو ایک لاجسٹکس فراہم کیے جائیں، آپ کو کیراوان بنا کے بھجوایا جائے، نہ لاجسٹک کی بات ہے، نہ مولانا فضل اللہ سے جہاز کے ٹکٹ کی بات ہے، نہ کوئی ریٹرن ٹکٹ کی بات ہے، نہ کوئی لاجسٹک کی بات ہے، نہ کسی ہوٹل میں اسٹے کی بات، یہ بات میں نہیں کر رہا۔ یہ ایک کامن سینس ہے کہ جب آپ میرا انتخاب کرتے ہیں یا میں آپ کا انتخاب کرتا ہوں کہ چلیں جی آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ کے شاگرد رہیں، ان کے ساتھ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں، تو آپ تو مجھے یہ کہیں گے کہ جناب میں کہاں تک بات کر سکتا ہوں؟ سیدھی سی بات ہے، آپ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ آپ مجھے پوچھیں گے کہ حکومت پاکستان سے آپ پوچھیں گے کہ جناب آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، آپ کہاں تک لچک دکھا سکتے ہیں، آپ کہاں تک روم دے سکتے ہیں، تاکہ جب میری بات ہو ان سے تو مجھے ڈاکیا تو نہ بنائیں کہ میں ایک بات آپ کی طرف سے لے کے۔ یہ باتیں تو پہلی ملاقات میں کچھ نہ کچھ طے ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے بعد جب آپ اپنے طالب علموں کی بات کر رہے ہیں تو آپ طالب علم کو بولیں گے او بھائی میں تمہارا استاد ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اور تم اپنے سارے جتنی بھی آؤٹ فٹس ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، ان میں یہ بات کرو کہ یہ جو ہے اس وقت ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف بات ہے۔ اب جب میں بے لوس کی بات کرتا ہوں نا، دیکھیں نواز شریف صاحب نے تو ایک جلسے میں بہت سارے نام لے دیے تھے، عمران خان کا بھی نام لے دیا تھا،
منور حسن صاحب کا بھی نام لے دیا اب آپ کیا بات کر رہے ہیں، پتہ آپ کو کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات کہ اب ان کو حکومت یہ کیا نہیں کر رہی چاہیے. ہے؟ اب عمران صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس فوج ہوتی. بھئی فوج ہوتی کا کیا مطلب؟ تمہارے پاس ایک وہ پورا گرانے صوبہ کی ہے. بات کرتے ہیں. نہیں تمہارے پاس پورا ایک صوبہ ہے، تم جا کے اپنے اس صوبے میں ڈرون گرانے کی بات کرتے ہیں، استعمال کرو اور جا کے بات کرو، بے لوس ہو کر بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ جی میرے ساتھ فوج ہوگی تو میں کروں گا؟ مولانا سمیع اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے حکومت کے اہلکار مجھ سے رابطے میں رہیں، میں آپ سے پھر تب بات کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں حکومت جب چار لوگوں کے نام لے رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کا نام لے رہی ہے، مولانا سمیع اللہ کا نام لے رہی ہے، عمران خان کا نام لے رہی ہے، سید منور حسن کا نام لے رہی ہے، تو حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ میسج کیا مل رہا ہے ہمیں؟ کیا انڈرسٹینڈنگ؟ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے حکومت کو کمزور نہ سمجھیں. نہ دیکھیں میری بات، نہیں کمزوری کی بات نہیں میں کر رہا. کمزوری کی بات نہیں ہے کہ حکومت نہیں کرنا. ضمیر سے میں کمزوری کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں وزڈم کی بات ہو رہی ہے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ حکومت جو ہے، حکمران جو ہیں، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کا ذاتی کوئی نہیں ایسا ہے کہ جس کے تھرو یہ بات ہو سکے، کوئی میسنجر ہو، کوئی پیغام رسان ہو؟ دیکھیں اب پھر آپ 96-97 میں جا رہے ہیں کہ وہاں سے پیغام میں جا سکتا ہوں، آپ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. نہیں لیکن دیکھیں ذاتی یقیناً ان کی وہ کوششیں بھی ہوں گی، کیونکہ یہ اس طرح کی ڈسٹربنس ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جب حکومت میں آئے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ معاملات جہاں سے ہم الیکشن میں آئے ہیں اس کے بعد شاید یہ اتنی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، دہشت گردی کی اتنی واقعات نہیں ہوں گے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے ضمیر حیدر صاحب، جب حکومت میں آتے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ کا سافٹ کارنر ہوتا ہے تحریک طالبان کے ساتھ بھی اور جہادی تنظیموں کے ساتھ بھی. جب آپ حکمران بنتے ہیں، ضمیر اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں پروپورٹنگ کرتے اتنا عرصہ ہو گیا، جب آپ حکمران بنتے ہیں تو آپ کی مسلطیں بھی تو آ جاتی ہیں نا. دیکھیں میں ان مسلطوں کا تحریک طالبان کو پتہ چل گیا. ستار خان میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سافٹ کارنر ہے، اور اگر نواز شریف ابھی آئندہ چند روز میں بہت جلد جب قوم سے خطاب کریں گے وہ ایک دفعہ پھر ان کو کہیں گے کہ خدا را میز پر آ کے بات کرو، ہتھیار پھینک کر ہم سے بات کرو. وہ پھر ایک دفعہ کہیں گے کیونکہ سافٹ کارنر ہے، کوئی نہیں مارنا چاہتا ان پہ. آفتاب مومن سے بات کرنا چاہیں گے دوبارہ، دونوں بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپریشنز کے معاملے میں بھی ایک آپس کی بات ہے. اب کیا ہمیں انڈیکیشن کیا مل رہی ہے؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بٹوین دی لائن ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں انڈیکیشنز کیا مل رہی ہیں؟ ہمیں انڈیکیشن ایسے مل رہی ہیں کہ آپریشن انیویٹیبل ہو چکا ہوا ہے، آپریشن ہونا ہے، بہت بڑا آپریشن، بہت بڑا سرجیکل نہیں، لیکن بڑا نہیں ہوگا. لیکن میری جو بات ہے نا، میری یہ بات ہے کہ وہ تو پورے ملک میں پھیلے ہوئے، اربن ایریاز میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہاں پہ آپ بھائی آپریشن، میری بات سنیں، آج تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپریشنز کی بات کی جاتی ہے، لیکن آپریشن جس کو آپریشن کہتے ہیں، میرے خیال میں آپریشن تو ٹکڑوں میں ہو رہا ہے. تو ٹکڑوں میں ہی کرنا پڑے گا. اچھا آپ کہتے ہیں ٹکڑوں میں کرنا پڑے گا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپریشن. اچھا میرا صرف بات وہیں پہ رک گئی تھی کہ آپریشن بہت بڑا لگتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بڑے آپریشن میں سیاسی قیادت پورے اس زور کے ساتھ آئے گی؟ دیکھیں یہ زور جو ہے نا، یہ سیاسی قیادت کا کسی اور کی طاقت کے ساتھ ہوگا. آپ کو بھی معلوم ہے پوری حمایت، ہاں پوری حمایت میں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ وہ پنجابی کہتے ہیں نکو نک ہو گئے. بس مطلب بات یہ ہے کہ ابھی بھی آفتاب مومن کے ساتھ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آفتاب مومن صاحب آپ بتائیں یہ ساری صورتحال کے بعد کیا میری بات مولانا سمیع اللہ صاحب سے ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ کیا طالبان گفت و شنید پہ آ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا، لفظ استعمال کیا تھا، میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں کہ طالبان بھی تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ بھی تھک گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے طالبان تھک گئے ہیں، تنگ آئے ہوئے ہیں، یا طالبان پھر ری گروپ